اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وینس ایچ ڈی کی خصوصی نشریات رونق سحر میں اب تمام حاضرین کو میرا اور میری ٹیم کا السلام علیکم اور خوش آمدید۔ دوسری سحری کی تمام تیاریاں عروج پر ہیں۔ خواتین اور نوجوان اجتماعی سحری کے انتظامات میں بھی مصروف ہیں۔ ہماری بھی کوشش ہے اور وینس ایچ ڈی کی پوری ٹیم کی کہ سحر اور افطار میں ہم آپ حاضرین کے ساتھ رہیں اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں میکسیمم ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں اور گفتگو کا یہ سلسلہ ہم بڑھا سکیں۔ ٹرانسمیشن کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب۔ علامہ رضوان شاہ صاحب، تلاوت سے اگر آغاز ہو جائے تو کیا ہی بات ہوگی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ ابتداء رب جلیل کے نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ جو دیگر دنیاوی مسائل ہیں یا انسان کے ساتھ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، جیسے خواتین کے ساتھ پرسنل معاملات ہو جاتے ہیں، تو کیسے ان چیزوں کو ٹیکل کیا جائے؟ ایسا ہی ہے سحر؟ جی بالکل ایسی بات ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں اگر وہ وقتی طور کے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس یہ کہتے ہیں قضا کرنے کا بھی آپشن موجود ہوتا ہے۔ تو جو عورتیں ہوتی ہیں جو کہ پریگنینسی سے گزر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ ان کو کوئی ایسی مطلب کہ چھوٹ ہے، کوئی آپشن ہے قضا کا؟ دیکھیں، پریگنینسی کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہوتا ہے تو یہ کہ جب پریگنینسی کا اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس وقت حالت نجاست جو ظاہری خواتین کی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ شکم مادر میں جو جنین ہوتا ہے در حقیقت وہ اس طرف ٹرانسفر ہو کے اس کی غذا بن رہی ہوتی ہے اور جس سے جنین جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں کنڈیشن ہوتی ہے، کچھ خواتین عذر کرتی ہیں کہ کمزوری اور دیگر تمام چیزیں، اور اس وجہ سے روزے کو اپنے اوپر خود ساختہ طور پر ساخت کرتی ہیں، لیکن یہ کنڈیشن اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جب پریگنینسی میچور ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ وزن حمل اور دیگر تمام وجوہات کی وجہ سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی شارٹیج، پانی کی، خون کی جو ہے وہ اس کو پورا، اگر اس میں کوئی کمی آتی ہے تو اس سے آنے والے بچے پر اور اس کی ماں پر ڈیورنگ پریگنینسی اس دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں روزے کی قضا ہے، ایسی صورت میں روزے کی قضا ہے۔ اور احتیاطی تدابیر احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ ابتدائی جو ایام ہیں پریگنینسی کے اس میں وہ روزہ رکھ سکتی ہیں، لیکن اس سے شرط وہی آتی ہے کہ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس سے آپ رائے لیں۔ اگر ڈاکٹر آپ کی کنڈیشن کے مطابق آپ کو اجازت دے، کیونکہ اسلام میں جبر نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ اسلام میں جبر نہیں ہے، یعنی روزہ اگر ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ روزہ اگر جس کے لیے زندگی کو اس کی خطرہ ہو کسی بھی اعتبار سے یا اس کی تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہو تو ایسی حالت میں روزہ جو ہے اس کی قضا کی جا سکتی ہے، یا اگر ممکن نہیں تو اس کا کفارہ اور فدیہ دیا۔ کیا خوبصورت بات کی۔ آگے بڑھاتے ہیں نشریات کو۔ علی رضا صاحب،
بہت ساری NGOs اور بہت ساری مطلب سوشل جتھے کام کر رہے ہوتے ہیں، نہ ان کی رجسٹریشن کا علم ہوتا ہے کسی کو، ہر کوئی بانٹ تقسیم کرنے میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ثواب اور نیکی کا کام ہے، لیکن چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا ریاستوں کی عین ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ یہ ڈونیشن کہاں سے ہو رہی ہے، کون اس کے ذرائع ہیں اور کہاں سے پیسہ آ رہا ہے. جیسے بہت سارے PM صاحب نے سے پہلے بھی ان چیزوں پہ دھیان ان کا آیا اور انہوں نے کہا کہ پتہ چلے کہ یہ معاملات کیسے چل رہے ہیں. تو اس پہ آپ لوگوں کی کیا کچھ ہیں، اس میں کبھی جانا ہوا یا اس طرف سوچا کہ یہ کیسے معاملات چل رہے ہیں؟ نہیں، بالکل جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے، کیونکہ NGOs جتنی بھی ہوتی ہیں ہمارے ملک میں تو ان کی تعداد و شمار کا کچھ پتہ بھی نہیں چلتا، اور ان کا اضافہ اچانک اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون اس میں صحیح ہے کون غلط ہے. اگر آپ تھوڑا پریویس میں چلے جائیں، جب چودھری نثار صاحب انٹیریئر منسٹر تھے تو اس وقت میں یہ چیزیں کچھ سامنے آئی تھی کہ یہ NGOs کون سی صحیح راہ پر ہے کون سی غلط ہے، کیونکہ ان کو ایک بیرونی فنڈنگز ہوتی ہیں جس پہ آپ کو یاد ہوگا کافی ہزاروں کی تعداد میں NGOs کو بین کر دیا گیا تھا، ان کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے تھے. تو یہ ظاہر سی بات ہے انٹیریئر منسٹری کی بھی ذمہ داری ہے، اور آرم فورسز جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یہ ان چیزوں کو دیکھتی رہتی ہے. اور ہمیں بھی ہمارا بھی یہ فرض ہے معاشرے میں، اگر ہم دیکھیں کوئی ایسی NGO جو ہمیں یہ نظر آئے کہ یہ کسی اور چیز پہ عمل پیرا ہے، کسی اور ایجنڈا پہ ہے، تو اس پہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ کمپلین سیلز ان کے بنے ہوئے ہیں، ان کو انفارمیشن دی جائے تاکہ ان کے خلاف فل فور ایکشن ہو سکے. اب یہ نہیں ہے کہ 5-6 انگلیاں برابر نہیں ہیں، کافی اچھی NGOs بھی ہیں، کافی فلاحی ادارے اچھے بھی ہیں، جیسے ایدی صاحب بھی کام کرتے رہے، جیسے ظفر عباس JDC والا بھی کراچی میں کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سیلانی بھی ہے، تو کافی ایسی اچھی بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ کہیں کہیں پر ہمارے ملک میں ایسا المیہ بھی ہوا ہے کہ ان NGOs کی آڑ میں بلیک میلنگ اور اس سے کوئی مطلب بیرونی فنڈنگ سے ناجائز ایسے اسلحے کی خرید فروخت اور یہ جو ہماری سیکٹرین وائلیشنز ہیں ان چیزوں میں بھی یہ ملوث رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ NGOs کون سی اچھی ہیں صحیح ہیں، تاکہ کیونکہ NGOs کے ساتھ دیکھیں نا عام عوام تعاون کرتی ہے، آپ جیسے میرے جیسے لوگ تعاون کرتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو اپنا پیسہ کسی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں آیا کہ وہ صحیح استعمال ہوگا نہیں ہوگا، وہ عوام کی بھلائی کے لیے استعمال ہوگا یا عوام کے خلاف استعمال ہوگا. کہیں یہ کوئی ایسی فلاحی ادارے تو نہیں ہیں جو ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ان کے کوئی پیچھے کوئی ایسی قوتیں ہیں کہ کام کر رہی ہیں. بہت اچھی بات کی. نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ. طلحہ، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ چیک اینڈ بیلنس بھی ریاستوں کے لیے ضروری ہے کہ کیا کون سا کام کب کیسے ہو رہا ہے؟ کی بات کو ایڈ کروں گا کہ چیک اینڈ بیلنس تو ضروری ہے، لیکن اس جگہ میں یہ توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں کہ ہم باپ ٹرسٹ کی جانب سے ایسی جگہوں پہ گئے، میں نہیں سمجھتا کہ جہاں پر حکومتیں بھی اس طرح پہنچ پاتی ہوں گی. وہاں پر جو اگر ہم اندرون سندھ میں گئے تو وہاں پر کئی لوگ ایسے تھے جو زبان بھی نہیں اردو بول سکتے تھے، جن کے گھر والوں نے کبھی شہر کو دیکھا ہی نہیں. اچھا، اس معاملات میں تو ہم پہنچ رہے ہیں، وہاں گورنمنٹ تو نہیں پہنچ رہی ہے. اچھا، وہاں جب ہم جا کے کوئی بھی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں یا ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو کوئی علم ہی نہیں ہوتا کہ یار سوشل ایکٹیویٹی بھی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. ہم وہاں کے جا کے جاگیردار جو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، ان لوگوں سے جب بات کرتے ہیں تو وہ بس اپنی تصویری نمائش کے طور پہ چیزوں کو مینج کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب اس صورتحال میں ہم تو کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ ہمیں جو رجسٹریشن کی بات ہو رہی ہے، جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو رجسٹرڈ ہیں، لیکن کئی ادارے جو سوشل لڑکیاں مل کر کام کر رہے ہیں، اب ان کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یار ہمارے اوپر بڑا چیک اینڈ بیلنس ہو رہا ہے، سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہ اس طرح سے کام نہیں کر پاتے ہیں. ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، کوئی ایسا گورنمنٹ کی طرف سے سیل ہونا چاہیے جو کوئی فلٹر تو کرے، کوئی چیزوں کو مینج تو کرے. کوئی مینجمنٹ نام کی چیز نہیں. ان کی رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے اس کو اور آسان کر دیا جائے. آسان کر دیا سر، مشکل کر دیا گیا ہے. آپ کو میں لٹرلی بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ نے 1999 میں کری تھی رجسٹریشن. آج ہمارے کئی دوست ہم لوگ کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں نا دل سے دل کو رہا ہوتی ہے، تو ہمارے کئی دوستوں نے بھی اس کے اندر جو ہے وہ سسٹم بنانا شروع کر دیا. وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے نام سے کوئی کام کریں اور ان کو باقاعدہ باہر کے ملکوں سے پیسہ واقعی آتے. ہم نے خود دیکھا ہے، ہم خود گواہ ہیں اس بات کے.
تو وہ نہیں کروا پا رہے رجسٹریشن, کیونکہ اس کا پروسیس اب وہ دو کیسز خراب ہونے کی وجہ سے 10 اچھے کیسز جو ہے وہ لاگ ان نہیں ہو پا رہے. آپ یہ بات انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ جو لوگ 2 لوگوں نے تو خراب کام کر دیا, وہ آ گئے ٹی وی کے اوپر, پتہ چل گیا کہ یار یہ فیک این جی او تھی یا غلط استعمال کر رہی تھی پیسوں کو, لیکن جو 10 ہیں اس میں وہ نہیں کام کر پا رہے. تو یہ تھوڑا سا ہمارا ایک ٹی وی پر بھی ہم بیٹھے ہیں تو ہمارا یہ ایک بہت زیادہ ایک توجہ دلانے کا بات ہے کہ جو ہے وہ لوگوں کو این جی اوز کو سپورٹ کریں, کیونکہ واقعی لوگ نہیں پہنچ پاتے. ہمارے پاس سوشل ورکنگ اتنا آسان نہیں ہے سر. ہمارے پاس ایسے فون آتے ہیں, بنگلے کے گھر ہیں, فون کر کے وہ بولتے ہیں کہ ہماری ماسی کے لیے 2 راشن رکھ لیجیے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ اتنا بڑا سسٹم چلا رہے ہیں, یہ ہمیں چیلنج دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس کو فلٹر کریں. اگر وہی 2 ماسی کو آپ خود راشن دے دیں تو وہ جا کے کہیں اور نہیں مانگیں گے, ہمارے اوپر وہ لوڈ نہیں آئے گا. جو سوشل جو ادارے ہیں ان کے اوپر وہ لوڈ نہیں آئے گا. ہمارے پاس ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو بیچارے واقعی جو ہے وہ مستحق ہیں, لیکن اتنا لوڈ آ جاتا ہے ہم ان کی مدد نہیں کر پاتے. بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اصل مستحق تھے, تو ہمیں دل میں مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ رات کی نیند جو ہے وہ ہماری مشکل ہو جاتی ہے کہ یار ہم ان تک واپس کیسے پہنچیں, کیونکہ جب سسٹم نہیں ہوگا تو یہ تو پھر فالز ہوں گے, یہ برڈن زیادہ ہونے کی وجہ سے برڈن زیادہ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا علامہ صاحب, آپ کی طرف میں آتا ہوں. قرآن و سنت کی روشنی میں نماز, رمضان المبارک اور ویسے مومن کی معراج اور پنجگانہ نماز تمام مومنین پر فرض ہے. کس قدر اور کس قدر تہجد میں 3 گنا زیادہ نیکیاں ہیں عبادتوں کی, چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا اور جو بھی نیکیاں ہیں, تو کس قدر نمازوں کی رمضان المبارک میں فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے. اور زکوٰۃ کے جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود کسی فلاحی ادارے کو کال کرنا کہ میری نوکر یا میری ماسی یا فلاں صاحب کو آپ لوگ راشن یا ڈونیشن دے دیں, تو دین کیا کہتا ہے اس پہ؟ سائدہ, اس میں سیدھی بات یہ ہے کہ یہ 3 مختلف باتیں. پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ ہم لوگ جب اٹھتے ہیں سحری کرنے کے لیے تو اس وقت ہمارا مقصد اللہ کے لیے روزہ رکھنا اگر ہے تو ہم سحری کے لیے لوازمات چکھنے کے لیے اور اپنی فرمائش کرنے کے لیے اگر 15 منٹ کا جیسے ڈیوریشن ہے ہمارے کھانے میں تو ہم 20 منٹ 25 منٹ پہلے اٹھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس سے 5 منٹ مزید پہلے اٹھ جائیں اور 11 رکعت نماز شب ہے جسے تہجد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ولی کا سب سے پہلا, جب انسان مسلمان سے جو ہے وہ اپنے ادراک کو ایمان کی منزل پہ پہنچانا شروع کرتا ہے تو اس کی بیسک سیڑھی جو ہے علم عرفان سے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہے نماز شب. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہادت کے وقت بی بی زینب کو جو وصیت کی تھی وہ یہ کہی تھی, مجھے اپنی نماز شب میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. یہ میسج در حقیقت ان کے لیے نہیں تھا, یہ ہمارے لیے تھا. ان کو تو اس چیز کی حاجت ہی نہیں نا. ٹھیک ہے. اللہ کے جو منزل جو ہے, جو الشہید کی جو منزل ہے, وہ تو شہید وہ اس نے اپنے نام کے ساتھ رکھا, اور اس کے ساتھ جو رتبہ امام حسین کو دیا تو وہ تو کہنے کے لیے اس کے لیے کوئی الفاظ ہی نہیں ہے. لیکن یہاں ہم جب نماز شب رمضان میں آئیں گے, اور رمضان اس کے علاوہ نماز شب کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں ایک بات کہ نماز شب واحد نفلی یا مستحب نماز ہے جس کی قضا ہے. باقی آپ سے قبر کے اندر صرف اور صرف فرض کا سوال ہوگا, پنجگانے کا ہوگا. لیکن نماز شب کی اہمیت کا حامل یہ ہے کہ نماز شب میں جب کچھ انسٹیٹیوشن ایسے ہیں ہمارے یہاں کہ جس کے اندر جو ہے جب آگے آپ بڑھتے ہیں تو وہاں پہ نماز شب کی تاکید کرائی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اذکار کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے, ذکر ہوتا ہے. اور یہ ہر مکتب فکر کے, امت مسلمہ کے ہر مکتب فکر میں ہے. اس سے لوگوں کو روحانیت کے ساتھ ساتھ جو الہی روحانیت ہے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا دروازہ جو ہوتا ہے, وہ کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے. بہت ساری انسان میں چینجز ایسی آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو اس کا آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے. اب یہ رمضان ہے, یہ رمضان بہترین پیریڈ ہے اپنی عبادت کو نماز شب کے ساتھ مکمل کرنے کا. ایک مسلمان کے اوپر 50 آیات روزانہ پڑھنا فرض بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہی کام آپ رمضان میں کریں, کیونکہ رمضان میں تو آپ کی ہر سانس تسبیح ہے.
ہر سانس تسبیح ہے. بالکل ایسا اب آپ اس کے اندر جب فجر کی 2 رکعت کے بعد آپ نے ایک سورہ یا ایک پورا قرآن پڑھ لیا, پھر اس کے بعد پھر اسی طریقے سے اور اذکار کرتے رہے, وہ مکمل ہو گئے. پھر نماز شب کے لیے آپ جو ہے وہ رات میں اٹھے, تو اس کے بعد اب آپ نے ایکسٹرا آرڈنری کوئی کام نہیں کر رہے. یہ روٹین جو آپ کام یہ پورا سال کر سکتے ہیں, لیکن رمضان میں اس کی ابتدا کریں گے اور اللہ رب ذوالجلال سے جو ہے وہ حاجت طلب کریں گے کہ پروردگار اس کو ہمارے پورے سال کے لیے, کیونکہ رمضان میں رسول خدا کی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کا جب جیسے کہتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر اور آخر رمضان تک باب رحمت کھلا رہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. بالکل وہ جو ایک شاعر کہتا ہے نا, مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے, لیکن وہ آج کی رات نہیں, وہ ہر رات ہے. ہر رات ہے ایسا ہی. رمضان کی ہر رات جو ہے وہ مانگنے کا مزہ ہے. اب لیجئے دوسری بات, آپ یہ کہہ رہے کہ یہ فلٹرائزیشن کے, ہمارے یہاں در حقیقت یہ بات بالکل درست ہے کہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے لوگوں کو ایشوز ہیں اور بالکل جائز ہیں بہت سارے لوگوں کے اس میں, لیکن اس میں بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایسے لوگوں کی وجہ سے وہ لوگ جو نمود و نمائش نہیں کرتے اور معروف ہیں, تو ان کو بھی اسی رڈار کے اندر شامل کر لیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس یہ پیسہ جو ہے وہ کہاں سے آیا, کیسے آیا. اب ایک انڈسٹریز ہے, پاکستان بننے سے پہلے سے وہ انڈسٹریز تھے, اس کے بعد دادا سے چلا آ رہا ہے وہ, اس کے بعد وہ ہیں. اب وہ اگر زکوٰۃ کے طور پہ نہیں اپنے گھر سے لوگوں کی لائن دے رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے این جی اوز کے لوگوں سے بھی وہ تعاون کر رہے ہیں, پلس این جی اوز ان کو اپنے ساتھ مدعو کر رہی ہے کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ شریک ہوئیے اور ہمارے ساتھ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیجیے. اب جو ہمارے ادارے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ان کو بھی جو ہے وہ سے بھی بات پرس کی جا رہی ہے کہ بھئی آپ کے پاس یہ کہاں سے آیا, کیسے آیا. اچھا, یہ دینے والے حضرات ہوئے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو صاحب ثروت کہلاتے ہیں, کیونکہ دیکھیں شریعت میں جو ہے وہ فقیر شرعی وہ کہلاتا ہے جس کے پاس پورے سال کا خرچ نہ ہو. اور اس وقت جتنے بھی سفید پوش حضرات ہیں ان میں سے 80% وہ ہیں جن کے پاس پورے سال کا خرچ نہ ہو. اس میں خدا خاص بیمار بھی ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی مسئلے ہو سکتے ہیں. بالکل. تو اس میں وہ پورے سال کی آپ کے پاس آمدن کا ذریعہ پورا نہیں ہے, اس لیے آپ شرعی فقیر ہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہمارے پاس, مجھ جیسے شخص کے پاس ایک آتے ہیں کہ لوگ کہ بھئی آپ نے مجھے دیے 500 روپے, اس کو آپ نے دیے 5000 روپے, یہ تو انصاف نہ ہوا. اچھا, صحیح, یہ تو انصاف نہ ہوا. اب دیکھیے ایک بندہ کورنگی سے اس نے رابطہ کیا, اس کا 60 گز کا گھر ہے, اس کے بجلی کے یونٹ کچھ ہیں, گیس کے یونٹ کچھ ہیں. ایک بندہ ڈی ایچ اے میں رہ رہا ہے, 11 مہینے سے یہ بھی بے روزگار ہے, 11 مہینے سے وہ بھی بے روزگار ہے, لیکن وہ ڈی ایچ اے کا جو یونٹ ہے وہ زیادہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. صحیح ہے. اب لیونگ اسٹینڈرڈ جیسا ہوگا آپ کی معاشی حاجت ویسی ہوگی. تو ہمارے یہاں این جی اوز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو فنڈ آ رہا ہے اور جن کو دیا جا رہا ہے, دونوں کی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ این جی اوز کو کام کرنے کا موقع دیں تاکہ جو فارن فنڈنگ یا فارن این جی اوز جو ہمارے یہاں لوگوں کو اکساتے ہیں اور اس کے بعد مختلف قسم کے نعرے جو ہے لاسٹ منتھ ایک پورا مارچ ہوتا ہے, اس کے بعد پورے کوئی نعروں کا سلسلہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد انتشار پیدا ہوتا ہے. وہ دیکھیں عورت کی آزادی رب ذوالجلال نے جو ہے اسلام میں جتنی رکھی ہے اتنی کسی بھی مذہب میں نہیں ہے, اور جتنی عزت بھی بیان کی. ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ, اب یہ کہا جاتا ہے اگزامپل کے طور پہ کہ حضرت خدیجہ بزنس کیا وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتی تھی؟ اگر وہ لوگوں کے سامنے آتی تو کیا رحمت للعالمین کی فرسٹ چوائس ہو سکتی تھی؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہ رب ذوالجلال اس کو اس کے مقابل یا اس کے لیے خلق کرتا ہے جو جس کی ہستی کے قابل ہو سکتا ہو. ہاں. اچھا, خواتین کا اعتکاف, ایک اس اعتکاف کے ٹرم کو تھوڑا الیبوریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اعتکاف 2 ہوتے ہیں, ایک اعتکاف ہوتا ہے اجتماعی اور ہوتا ہے انفرادی. اس کی کم سے کم جو مدت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 3 دن,
اور زیادہ سے زیادہ جو ہے کچھ لوگ پورے مہینے کو بھی کر رہے تھے، لیکن نارملی 10 دن ایک اشرا پورا کیا جاتا ہے۔ اب اس میں سب سے بہترین جو اگر کوئی عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو سب سے بہترین گھر جو ہے وہ اس کا گھر ہے، اور وہی اس کی مسجد ہے، سبحان، کیونکہ رسول خدا کے زمانے میں بھی جب حکم پردہ آیا تو اس کے بعد اس سے یہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے کہ جو ہے سب خواتین جو ہے بال کھول کے گھوما کرتی تھیں اس طریقے سے، ایسا کچھ نہیں تھا، ایسا نہیں، فقط یہ تھا کہ عورتیں آزادی کے ساتھ بلا ٹائم ٹیبل ایک دوسرے سے ملاقات کر لیا کرتی تھی، لیکن مردوں سے نہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی یہ ہوتا تھا کہ مرد اور عورت خلوت میں نہیں ساتھ ہوتے تھے، کیونکہ یہ چیز ہمیشہ سے معیوب رکھی گئی ہے، اور دنیا کے ہر مذہب میں یہ چیز معیوب ہے۔ بالکل ہے صحیح ہے۔ اب یہاں پہ جب ایک عورت ایک علیحدہ اپنے مکان کو کر لے گی کہ یہی اس کی جگہ ہے، اس کا کمرہ ہے، اور اس کے بعد سے اس نے ملاقات نہیں کرنا کسی سے کس طریقے سے، دیکھیں یہاں سلسلہ بڑا ایک کانسیپٹ مس کانسیپٹ ہے کہ آپ اعتکاف میں ہیں، لہٰذا آپ منہ چھپا کے بیٹھیں گے تو کسی کی طرف رخ نہیں کرنا۔ جی، یعنی حکم الہی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اس حوالے سے کیا اگر ہے؟ ایسا ہوتا تو رسول خدا کے دور کے اندر نماز جنازہ میں شرکت کرنے کی جو ہے وہ روایت نہ ہوتی، اگر ایسا ہوتا۔ کنڈیشنز ہیں، ان کنڈیشنز کو فالو کرتے ہیں۔ جب اجتماعی اعتکاف ہوتے ہیں تو وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے سحری لینے کے لیے بھی مل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے درس بھی ہو رہے ہوتے ہیں، قرآن کی جو ہے وہ ختم قرآن بھی ہو رہا تھا، وہ سب اجتماعی طور پہ سنا جا رہا ہوتا ہے، اور جماعت میں سب ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت اگر یہ کانسیپٹ ہے تو پھر وہ کانسیپٹ باطل ہوا جماعت والا، جبکہ یہ نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ عورت کے لیے اس کا گھر سب سے محفوظ ترین جگہ، ہاں یہ ہے کہ جو وہ روٹین جو اس کا ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا، اس کو اپنی مرضی بیچنی پڑے گی پروردگار کے حضور، اس کو گھر کے تمام دنیا کے تمام کام سب چیزوں سے لا تعلق ہونا پڑے گا۔ ہاں اگر ایسی عورت ہے جو اپنی بچے کو فیڈ کراتی ہے تو بچے کو فیڈ کرائے گی، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، اچھا، اس پہ کوئی پابندی نہیں کہ وہ فیڈ کرائے گی، کیونکہ وہ مباح چیز ہے، وہ مباح ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کرائی جائے گی۔ اب کھانا مباح ہے، صحیح ہے، اگر آپ نہیں کھاتے اپنے اوپر ساخط کر لیتے خود سے تو یہ کفران نعمت ہوا، لیکن روزے کی کنڈیشن میں جو ہے آپ نے پروردگار کا ایک نظم العین آپ کو دیا ہے کہ اتنے سے اتنے ٹائم تک آپ نے روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ آزاد، صحیح ہے، تو یہ طریقہ کار رکھا ہے۔ جب یہ پروردگار نے طریقہ کار رکھا ہے تو بندے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی بات کہے، سبحان اللہ، بالکل ایسا ٹھیک ہے نا، بالکل جب یہ حکم الہی ہے، جو حکم الہی ہے وہ شریعت ہے۔ اب پھر اس کے بعد این جی اوز کے تمام تر معاملات جو ہیں بہت کم ایسے ہیں جو شریعت کے پابند ہیں۔ اب ہمارے یہاں بنیادی طور پہ نقطہ یہ اٹھتا ہے کہ ہم کس کی شریعت کو فالو کریں، ہم کس کی، تو بہتر یہ ہے کہ انسانیت کی باتیں کریں اور حضرت جو ہے وہ ایدی صاحب سے سبق سیکھیں۔ سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی، ایسے ایدی صاحب نے موجودہ دور میں بلا مفتی رنگ نعیم صاحب کی تفریق، میں ایک بات کروں گا، ایک مفتی نعیم صاحب کی ایک بات کروں گا، پچھلے لاسٹ ایئر انہوں نے ایک بات کی تھی، خدا ان کو غریق رحمت کرے، جامعہ نعیمیہ کے منتہم تھے، پرنسپل تھے۔ مفتی صاحب نے کہا تھا کہ ظفر عباس کے حوالے سے کہ یہ بندہ میرے مسلک کا نہیں ہے، لیکن میں اس کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ کیا بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اسی بات کو دیگر چرچز کے فادرز جو بیٹھے تھے انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا تمام مذاہب پہ۔ اب یہ چیز جو انسانیت کی خدمت ہے نا، یہ رحمت للعالمین کا لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا، وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ شخص جو ہے رسول خدا وہ واحد مسلمانوں کے لیے، نو، وہ جنوں کے لیے بھی ہیں، انسانوں کے لیے بھی ہیں، حشرات کے لیے بھی ہیں، عرض کے لیے بھی ہیں، سما کے لیے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، چرند کے لیے بھی ہیں، پرند کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے۔ اگر نہ ہوتے تو
صحرا میں آتی ہوئی اونٹنیاں گلہ نہیں کرتی یا رسول خدا ہمارے ہم پر ظلم کر رہا ہے یہ مالک. سبحان اللہ سبحان ٹھیک ہے کیا کیا بات. ہرنیاں آ کے یہ نہ کہتی کہ یا رسول خدا اس شکاری سے کہتے ہیں ہمیں مہلت دے دیں, بچہ ہمارا بھوکا ہے. یہ چیزیں ہیں نا, یہ آپ کو یہ کس لیے کہتی ہیں؟ یہ اس لیے نہیں کہتی کہ آپ جو ہیں وہ بیٹھ کے جو ہے وہ رمضان میں بیٹھ کے آپ جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن وہ چیز بھی دیکھیں, اگر آپ کے دروازے پہ دیکھیں پروردگار نے 2 ہاتھ جو دیے ہیں, ایک اس میں سے ایک کو بلند رکھا ہے اور ایک کو ادنا. دینے والا ہاتھ ہمیشہ بلند ہوتا ہے. امیر المومنین کا ایک فرمان ہے, آپ فرماتے ہیں کہ دینے والے ہاتھ اگر تمہارا پروردگار چوز کرتا ہے دینے والا ہاتھ, تو تم اس کو اپنے لیے فخر جانو اور انکساری کے ساتھ دینے والے کو دو, اور دینے والے کو جب دو تو اس کے شر سے محفوظ رہو. کیونکہ دینے والے آپ دیتے نا, اب آپ دیتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو دیا, NGOs کے لوگ بیٹھے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جب راشن لیتے وقت وہ آپ کو نعوذ باللہ وہ آپ کو اپنا سمجھ لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ آپ ان کے گاڈ فادر بن گئے, سب کچھ آپ ہی. ایسے ہی ہے. مجھے علامہ صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں اسپیشل نشریات رونق سحر سے, اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.